الرحيم سبحان اللہ. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد فرقان الحميد إن أولياؤه إلا المتقون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. یا رب تو کریمی و رسول تو کریم صد شکر کے ہستیں میانے دو کریم. سبحان اللہ. قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام المجید فرقان الحمید ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وآل بیتہ وبارک وسلم. اللہ جل مجدہ کا بے حد و حساب شکر کہ جس نے اپنی توفیق خاص سے ہمیں اپنی بندگی اور اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی غلامی سے سرفراز فرمایا. سبحان اللہ. یہ اللہ رب العزت کا ہم پہ خاص فضل اور کرم ہے کہ ہم سب یہاں بعد نماز مغرب قرآن مجید فرقان حمید سے خود کو وابستہ کرنے کے لیے ماہانہ درس عرفان القرآن کا حصہ بن رہے ہیں. ابتدائی گفتگو میں دعا کرتا ہوں اللہ جل مجدہ بالخصوص تحریک منہاج القرآن ضلع بکھر کی اس تحصیل بکھر کی یوسی سیال کے جملہ احباب کو سلامت رکھے، ان کے علم و عمل میں عمر میں برکتیں عطا فرمائے، اپنا کرم اور فضل ان کے شامل حال فرمائے. اور محترم ماسٹر منظور صاحب کا بھی صدقے دل سے شکریہ کہ انہوں نے اس قدر وسیع اہتمام کی. اللہ پاک ان کی عمر اور علم و عمل میں برکتیں عطا فرمائے. موسم کی حدت و شدت چند روز پہلے آپ کے سامنے تھی. اللہ رب العزت نے کرم فرمایا اور اب موسم آپ کے سامنے ہے. اگر موسم بدلا ہے تو دلوں کی کیفیت بھی بدلنی چاہیے، طبیعتوں کے مزاج بھی بدلنے چاہیے. اگر وہ ہمارے اعمال پر فیصلہ کرے تو ہمارے جسم جھلس جائیں اور زمین پھٹ جائے اور ہم اس میں دفن ہو جائیں. لیکن اس نے رحمت کرم ہم پر اس قدر وسیع کی ہے، اس کی رحمت کے سبب آج موسم اس قدر سہانا ہے. دل کر رہا ہے میں آپ کو دیکھوں اور آپ مجھے دیکھیں، لیکن ہم نے مل کے جن کی طرف دیکھنا ہے. وہ شاعر نے کہا نا، میں یہ نہیں کہتا کہ تم ایسا کرو ویسا کرو، میں یہ نہیں کہتا کہ تم ایسا کرو ویسا کرو، ان کی سیرت آئینہ ہے، آئینہ دیکھا کرو. اور بات تو جب ہے کہ ایسا رابطہ پیدا کرو، وہ تمہیں دیکھا کریں تم انہیں دیکھا کرو، وہ تمہیں دیکھا کریں تم انہیں دیکھا کرو. اسی عقیدے پر یقین رکھتے ہوئے میں آپ کے سامنے تلاوت کردہ آیت کریمہ کے چند مفاہیم پیش کرنے کی اجازت چاہوں گا. اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ الانفال میں ایک آیت کے آخری حصہ میں ارشاد فرمایا ان اولیاؤہ الا المتقون، یہ کہ میرے ولی صاحب تقوی ہیں. اللہ رب العزت کی ایک عادت ہے، طریقہ کمال ہے کہ وہ جب بھی قرآن مجید میں کسی وصف کا ذکر کرتا ہے، اس وصف میں جو کمال پر ہوتا ہے رب اس کی بات کرتا ہے. اگر اس نے قرآن مجید میں نبوت و رسالت کی بات کی تو نبی جناب آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک بہت سارے تھے، لیکن جب بھی وصف نبوت میں کمال کی بات کرنا چاہی تو اس نے آدم کا ذکر نہیں کیا، نوح کی بات نہیں کی، ابراہیم کا تذکرہ نہیں کیا، اسماعیل کے ذبح ہونے کی بات نہیں کی. جب بھی اس نے اپنے کلام میں وصف نبوت و رسالت کی بات کرنا چاہی تو آمنہ کے لال محمد مصطفیٰ کی بات. اس نے وصف نبوت میں کسی اور کا تذکرہ نہیں کیا، چونکہ اس کی عادت ہے جو اس وصف میں کمال پر ہوتا ہے وہ اس کی بات کرتا ہے. امام تقی الدین سبکی علیہ رحمہ فرماتے ہیں فَتَكُونَ نَبُوَّتُهُ وَرِسَالَتُهُ عَامَّةً لِجَمِيعِ الْخَلْقِ مِنْ زَمَنِ آدَمَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ
فتکون الانبیاء والامم کلہم من امتہ، کہ لوگوں تمہیں مبارک ہو، اللہ نے تمہیں وہ ملال والا، عزت و شان والا، عظمت و وقار والا، جاہ و جلال اور منصب و کمال والا نبی دیا کہ ان سے آنے والے پہلے جتنے بھی نبی تھے انہیں بھی نبوت اللہ نے دی تھی، جتنے بھی رسول تھے انہیں بھی رسالت اللہ نے دی تھی، لیکن ان نبیوں اور رسولوں کی نبوت و رسالت کا عالم یہ تھا کہ جب بھی کوئی نبی آتا وہ اپنے زمانے کا نبی ہوتا، وہ اپنے علاقے کا نبی ہوتا، اس کی نبوت کا ایک خاص دائرہ کار ہوتا۔ جب بھی رسول آتا اس کی رسالت کی ایک حد ہوتی، اس کی رسالت کا ایک زمانہ ہوتا۔ پھر جب نیا نبی اور نیا رسول آتا پچھلے نبی کی نبوت اور رسالت موقوف ہو جاتی۔ لیکن مبارک ہو، اللہ نے تمہیں وہ ملال والا، عزت و شان والا، جاہ و جلال اور منصب و کمال والا نبی دیا ہے کہ جب اس نبی کی نبوت کا سورج چڑھا اللہ نے شان اور عظمت یہ عطا کی، ابد الآباد سے لے کر تا قیامت تک جتنے نبی اور رسول آئے خدا نے انہیں ان کا امتی بنا کر ہر نبی اور رسول کو ان کا امتی بنا دیا۔ دیکھیں نا، یہی وجہ تھی کہ ابد الآباد سے لے کر تا قیامت تک مصطفیٰ کی نبوت کا صحرا بج رہا تھا، ڈنکا بج رہا تھا، اور چار دانگے عالم میں وصف نبوت و رسالت میں جب بھی کسی نبی کی بات آتی فتکون الانبیاء والامم کلہم من امتہ، وصف نبوت و رسالت میں جب بھی کسی نبی کی بات آتی پھر کوئی آدم کا ذکر نہیں کرتا، کوئی نوح کی بات نہیں کرتا، کوئی ابراہیم کا ذکر نہیں کرتا، کوئی اسماعیل کی بات نہیں کرتا، کوئی موسیٰ کا ذکر نہیں کرتا، کوئی اسحاق کی بات نہیں کرتا، کوئی یعقوب کا تذکرہ نہیں کرتا، کوئی یوسف کا نام نہیں لیتا، کوئی موسیٰ کے ید بیدا اور عیسیٰ کے دم کی بات نہیں کرتا۔ جب بھی نبوت کے وصف کی بات آتی ہر بندے کی نگاہ آمنہ کے اس گھر انور کی طرف جاتی جہاں مصطفیٰ کا ظہور ہو رہا۔ یہ رب کی عادت ہے، وہ جب بھی کسی وصف کا ذکر کرتا ہے اس وصف میں جو کمال پر ہوتا ہے اس کی بات کرتا ہے۔ آپ کی توجہ ہے؟ اگر کوئی ادھر جائے پھر آپ اس کو دیکھیں، کوئی آئے پھر آپ اس کو دیکھیں، تو مجھے بتائیں میں قرآن سنانا چھوڑ دوں؟ قرآن سنانا چاہیے۔ یہ اسکالرز آف منہاج کا ہمارا جوان خوبصورت بیٹھا ہے، متبسم الوجوہ، محترم علی کھچی صاحب، ساری دنیا میں یہ قرآن کا پیغام عام کرتا ہے۔ میں اس کے توسط سے آپ کو بتاتا ہوں سامعین محتشم، آج قرآن کی بات آپ کے سامنے ایک آیت کے مفاہیم کی صورت میں رکھنے جا رہا ہوں۔ اب دنیا میں قرآن کا نقشہ کیا ہے؟ ساری دنیا میں بسنے والے مسلمانوں کے دل رنجیدہ ہیں، حزن میں، غم کی کیفیات سے دوچار ہیں، انہیں تکلیف ہے، عید الاضحیٰ کا دن ہے، قربانی کا دن ہے، ساری دنیا سنت ابراہیمی پر عمل کرتے ہوئے اپنے رب کی رضا کے لیے خون بہانے پر تیار ہے، اور ان کی نگاہوں کے سامنے سویڈن جیسے ترقی یافتہ ملک میں ایک بندہ ان مسلمانوں کی نگاہوں کے سامنے سب سے پہلے قرآن اٹھاتا ہے، پھر اس کے ورق پھاڑتا ہے، پھر ان ورقوں سے اپنے جوتوں کو صاف کرتا ہے، اور وہ مسلمانوں کے سامنے پھر رب کی لاریب کتاب کو جلاتا ہے۔ ادھر دنیا کی حالت، کیفیت، مقام، مرتبہ یہ ہے، وہ قرآن کو مٹانے پر تلے ہیں، قرآن کو حذف کرنے پر تلے ہیں، قرآن کو جلا کر مسلمانوں کے دلوں کو تکلیف اور ان کی طبیعتوں کو، مزاجوں کو مخل کرنے پر آمادہ ہیں۔ لیکن مسلمانوں کا آج رویہ یہ ہے، قرآن سنایا جاتا ہے لیکن ان کا قرآن کی طرف دھیان ہی نہیں ہوتا۔ تو بتائیں قرآن کی طرف آپ کا دھیان ہونا ضروری ہے یا کسی کے آنے جانے کی طرف؟ تو صاحب قرآن کے اس قرآن کی طرف دھیان رکھیں جس میں رب نے جب بھی کسی وصف کا اور کمال کا ذکر کیا ہے تو پھر اس وصف میں جو عروج پر تھا، منتہا پر تھا، اس کی بات کی ہے۔ اسی قرآن کو آپ پڑھیں، رب نے اس قرآن میں معجزات کا ذکر بھی کیا ہے۔ اس نے آدم سے لے کر عیسیٰ تلک
ہر نبی اور رسول کے معجزات کو بیان کیا ہے، ان کو ملنے والے کمالات کو بیان کیا ہے، ان کے اوصاف میں موجود وصفوں کا تذکرہ کیا ہے۔ لیکن آپ ان تمام نبیوں کے معجزات کو دیکھیں، ان کے معجزات کی کثرت کو دیکھیں، ان کے معجزات کے کمال کو دیکھیں، ان کے معجزات کے دائرہ کار کو دیکھیں، آپ کی عقل دنگ رہ جائے گی۔ جب بھی وصف نبوت میں کسی نبی اور رسول کو معجزات ملے ہوں گے، رب قرآن میں جب بھی ان معجزات کا ذکر کرے گا، ان معجزات میں سب سے بڑھ کر جس معجزے کو رب نے شان عطا کی ہے، رب اس قرآن کا ذکر کرے گا، اور اس قرآن کو جو عظمت و شان عطا کی ہے اس صاحب قرآن کا ذکر کرے گا۔ تو سامعین محتشم، معجزات کی اگر کثرت کی بات کی جائے اور وصف معجزہ کی بات کی جائے تو رب قرآن میں اس قرآن کو معجزہ بتا کر پچھلے سارے نبیوں اور رسولوں کے معجزات پر اس قرآن کو اللہ رب العزت مقام اور مرتبہ عطا کر رہا ہے۔ اسی طرح آپ نبیوں کے اخلاق کی بات کریں، ہر نبی کا اپنا اخلاق تھا، کردار تھا، ان کے اپنے مزاج تھے، طے کردہ معیارات تھے، ہر نبی کا ایک اسوہ تھا۔ جتنے بھی نبی اور رسول آئے ان کے اخلاق اعلیٰ تھے، کردار اعلیٰ تھا، مزاج اعلیٰ تھا، وقار اعلیٰ تھا، ہر نبی کی شخصیت کا اپنا اپنا مزاج اور معیار تھا۔ لیکن رب نے ان نبیوں میں سے جب کسی کے اخلاق کا ذکر کرنا چاہا، کسی نبی کی بات نہیں کی، آمینہ کے لال کی بات کی، فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، مصطفیٰ ہم نے آپ کو اخلاق کا اعلیٰ معیار عطا کر دیا۔ اور ساری کائنات انسانیت نے اگر اخلاق اختیار کرنے ہیں تو مصطفیٰ کی ذات میں نمونہ کمال رکھ دیا۔ تو یہ قصہ مختصر اتنی تمہید بتانے کا مقصد تھا کہ رب جب بھی کسی وصف کا ذکر کرتا ہے اس وصف میں جو کمال پر ہوتا ہے رب اس کی بات کرتا ہے۔ اب میں نے بھی ایک وصف کی بات کی، اور وہ وصف کیا ہے؟ تقوی کا۔ وہ وصف کیا ہے؟ بولیں، وہ وصف کیا ہے؟ فرمایا ان اولیاؤہ الا المتقون، جو بھی میرا ولی ہوگا وہ ہر حال میں صاحب تقوی ہوگا۔ اب رب نے تقوی کے اس وصف کی بات کی ہے، تقوی کے ایک معیار کی بات کی ہے۔ وصف تقوی کا ذکر قرآن کی سورہ الانفال میں کیا ہے۔ آئیں رب ذوالجلال کی بارگاہ میں، یہ جو قرآن رب ذوالجلال کی بارگاہ سے ہمیں مل رہا ہے، جن کی سینہ اطہر پر رب قرآن اتار رہا ہے، اس صاحب قرآن کی بارگاہ میں سوال کرتے ہیں، یا رسول اللہ وسلم ہمیں بتائیں تو صحیح، اگر نبوت و رسالت کی بات ہو تو آپ کا ذکر، اخلاق و عادات کی بات ہو تو آپ کا ذکر، کردار کی بات ہو تو آپ کا ذکر، معجزات کی بات ہو تو آپ کا ذکر، کسی طے کردہ معیار کی بات ہو تو آپ کا ذکر۔ اب ایک وصف تقوی کا تذکرہ ہے، یا رسول اللہ علیہ وسلم بتائیں تو صحیح، اس وصف تقوی کا جو رب نے ذکر کیا ہے، کیا اس میں بھی کوئی کمال پر ہے؟ کیا اس میں بھی کوئی منتہا پر ہے؟ کیا کوئی ایسا ہے جس سے رب نے اس تقوی میں کمال درجہ عطا کیا ہے؟ کریم آقا فرماتے ہیں مجھ سے تقوی کے معیار میں جو درجہ کمال پر ہو اس کے متعلق سوال کرنے والوں سنو، اوحی الی فی علی ثلاث، رب نے مجھے علی کے بارے میں 3 باتوں کی وحی فرمائی، فرمایا انہو سید المسلمین، لوگوں سنو قیامت تک جتنے مسلمان آئیں گے رب نے ان تمام مسلمانوں پر علی کو سردار بنا دیا۔ اور اب وصف تقوی کے معلق سوال کرنے والوں سنو، رسول کریم فرماتے ہیں وَإِنَّهُ سید المسلمین، علی قیامت تک آنے والے مسلمانوں کا سردار بھی ہے، وَإِمَامُ الْمُتَّقِينَ، تقوی کے وصف میں جو ولی داخل ہے وہ آدم سے لے کر عیسیٰ تلک کسی بھی نبی کا امتی ہو، اور حتیٰ کہ میرے امتیوں میں قیامت تک آنے والا کوئی بھی تقوی شعار ولی ہو، رب ذوالجلال نے قیامت تک آنے والے تمام ولیوں میں سے جو صاحب تقوی ہیں علی کو ان کا امام بنا دیا۔
व इमामुल मुत्तकीन, और अली को उन तमाम तकवा शिआरों का इमाम बना दिया। फिर फरमाया वक़ाइदुल गुर्रिल मुहज्जलीन, और जितने रोशन चेहरे वाले हैं अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उन रोशन चेहरे वालों का भी अली को इमाम बना दिया, अली को इमाम बनाया। अब आप देखें इस हदीस पर अगर आप गौर करें, कितनी बातें मैंने आपके सामने बयान की। पहली बात क्या है, रसूल करीम ने अली को ये वस्फ अता किया और रसूल ने नहीं अता किया। फरमाया ऊहिया इलैया फी अलीय्यिन सलास, अल्लाह ने अली के बारे में मुझे 3 बातों की वही फरमाई। पहली बात क्या, अन्नहु सय्यिदुल मुस्लिमीन, कयामत तक जितने मुसलमान आएंगे अली उन तमाम मुसलमानों का सरदार बन रहा। फिर फरमाया व इमामुल मुत्तकीन, और जितने तकवा शिआर आएंगे अली हर साहिब तकवा का इमाम बन रहा। वक़ाइदुल गुर्रिल मुहज्जलीन, और कयामत वाले दिन जो नूरानी चेहरे वाले अल्लाह की बारगाह में अपने नूर के साथ पेश किए जाएंगे, वो जिस कतार में चल रहे होंगे, वक़ाइदुल गुर्रिल मुहज्जलीन, रब्बे जुल जलाल कयामत वाले दिन उन नूरानी चेहरे वालों का सरदार भी अली को बनाएगा। उन नूरानी चेहरे वालों का सरदार भी कौन होगा? तो सामईन मुकरम बात समझ आ गई। रब्बे जुल जलाल के महबूब रसूल ने जब तकवा के वस्फ को कुरान की इस आयत करीमा की सूरत में हम तक पहुंचाया, साथ ये तफसील भी अता कर दी कि ऐ लोगों परेशान नहीं होना, ऐसा ना हो वस्फ तकवा में तुम दूसरों को तलाश करते फिरो। कयामत तक के लिए जब भी वस्फे तकवा का जिक्र आएगा, मेरा अली हर साहिब तकवा का इमाम बन रहा होगा, हर साहिब तकवा का इमाम बन रहा होगा। देखें उसकी एक वजह है, अलीयुल मुर्तज़ा को जितने भी मकामात मिले हैं, तय करदा मायारात मिले हैं, उनमें एक निस्बत है और वो निस्बत है रसूल खुदा की। वो किसकी निस्बत है? रसूल खुदा की। अली का जिक्र हो तो इतना जिक्र की वजह से चेहरा उलझाया नहीं करते। रसूल करीम ने फरमाया, सही मुस्लिम की 240 नंबर हदीस है, कौन सी हदीस? 240। रसूल करीम ने फरमाया, ए अली सुन, अन ला युहिब्बनी इल्ला मुमिन वला युबग़िदनी इल्ला मुनाफिक। ए अली, कयामत तक के लिए मैं आने वाले उम्मतियों को ये मयार और पैमाना अता कर रहा हूं, जो बंदा चेक करना चाहे उसके दिल में ईमान किस दर्जा है, और कोई चेक करना चाहे उसके मन में मुनाफिकत का बीज कितना है, उसे कुछ और नहीं करना। अली, कयामत तक के लिए मैं तेरी जात को पैमाना ईमान बना रहा हूं और ये फैसला फरमा रहा हूं, कयामत तक जिसका चेहरा तेरे जिक्र को सुन के खिल जाएगा, खुदा उसे ईमान का नूर अता करेगा। और जिसके चेहरे को परेशानी लाहक हो जाएगी, जिसकी तबीयत को बुखार चढ़ जाएगा, जिसके मिजाज को बोझ मिल जाएगा, जिसकी तबीयत बहाल होने के बजाय बीमार होना शुरू हो जाएगी, अली सुन ले, जो तेरा जिक्र सुन के दिल पर बोझ महसूस करे, उसका मुस्तफा पर ईमान से कोई ताल्लुक नहीं, वो कलमा पढ़ के भी तेरे बुग़्ज़ की वजह से मुनाफिक ठहरेगा। सामईन मोहतशम, अलीयुल मुर्तज़ा कर्रमल्लाहु वजहुल करीम का जिक्र पाक करने की एक खास मुनासिबत थी। वजह हिकमत ये थी, आज का दिन 2 निस्बतों का हामिल है। उमूमी तौर पर जो पहली निस्बत है उसमें इख्तिलाफ है। जमहूर मुअर्रिखीन के मुताबिक 12 ज़िलहज्जा सय्यदना उस्मान ज़ुन्नुरैन की शहादत है, लेकिन सियर की किताबों में 25 रावी ऐसे भी हैं जिनके मुताबिक सय्यदना उस्मान ज़ुन्नुरैन की शहादत का दिन 18 ज़िलहज्जा है। बाज़ लोग कहते हैं कि इस दिन हजरत उस्मान शहीद हुए
تو اس دن علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کا ذکر پاک کرنے کے بجائے ان کا تذکرہ کرنا چاہیے۔ ان کے لیے جواب ہے، آج جمعۃ المبارک کے اس خطبہ ذیشان میں ہماری گفتگو کا موضوع تھا عظمت قرآن اور شان عثمان بن عفان، اور آج سیال کی اس سرزمین پر میں نے چاہا کہ جب بات کی جائے تو علی المرتضیٰ کے ذکر اور ان کے نبی کی رحمت سے تعلق خاص کی بات کی جائے۔ سامعین مکرم، میں نے اس ایک آیت کے ذریعے صرف اتنا پیغام آپ کو دینا چاہا کہ رب ذوالجلال نے جب وصف تقوی کی بات کی تو اس میں کمال علی المرتضیٰ کو عطا کیا۔ ہم ہر مہینے 11ویں پکاتے بھی ہیں اور 11ویں کھاتے بھی ہیں۔ کسی عام سنی سے پوچھیں، وہ کہے گا کہ اس کی وجہ نسبت یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے سیدنا ابو محمد محی الدین شیخ عبد القادر جیلانی قطب سبحانی محبوب ربانی کو ولایت کا تاج عطا کیا۔ بھائی کیسے ولایت کا تاج ملا؟ وہ کہتا ہے سبب یہ ہے کہ آپ شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے وَكُلُّ وَلِيٍّ لَهُ قَدَمٌ وَإِنِّي عَلَىٰ قَدَمِ النَّبِي بَدْرِ الْكَمَالِ، کہ لوگوں سنو، ہر ولی کے لیے کوئی راستہ ہے، کوئی نسبت اور ارادت کا فیض ہے، لیکن میں عبد القادر اس شان کا حامل ہوں، مجھے کسی کا قدم اور نشان نہیں ملا۔ جب میری باری آئی اللہ رب العزت نے مجھے قدم مصطفیٰ کی خیرات مجھے قدم مصطفیٰ کی خیرات عطا فرمائی۔ تو سامعین محتشم، جسے قدم مصطفیٰ کی خیرات ملے اسے آپ ولایت کا سرخیل کہتے ہیں، ولایت کا تاجدار کہتے ہیں۔ میں آپ کو ایک سادہ سا مسئلہ بتاتا ہوں، اگر کسی بندے کو براہ راست قدم مصطفیٰ نصیب ہو جائے پھر وہ بندہ ولی نہیں رہتا، صحابی بن جاتا ہے۔ کیا بنتا ہے؟ پھر وہ بندہ ولی نہیں رہتا، صحابی بن جاتا ہے۔ اس کا مطلب ہے جو قدم اور نسبت کا نشان شیخ عبد القادر جیلانی کو مل رہا ہے اس کے درمیان کوئی ایسا واسطہ، کوئی ایسا تعلق، کوئی ایسی نسبت ضرور ہے جس کے سبب شیخ عبد القادر جیلانی ولایت کے سردار تو بن رہے ہیں لیکن شرف صحابیت سے محروم رہ رہے ہیں۔ اس کا سادہ سا مطلب یہ ہے کہ نبی رحمت نے 18 ذی الحجہ کے دن قیامت تک آنے والے تمام مومنین کے لیے علی کو پیمانہ ولایت بناتے ہوئے غدیر کے مقام پر علی کا ہاتھ بلند کر کے فرمایا تھا من کنت مولاہ فعلی مولا۔ سنو، قیامت تک کے لیے میں نبی جس کا مولا ہوں، علی قیامت تک ہر اس مومن کا مولا، ہر اس مومن کا مولا ہے۔ اور سادہ سا مطلب یہ ہے شیخ عبد القادر جیلانی کو ولایت میں سرداری اس وجہ سے ملی کہ آپ کی رگوں میں خون حسن اور حسین کا تھا، حسن اور حسین کو یہ مقام ملا علی اور فاطمہ کے سبب سے۔ تو سامعین محتشم، یہ ساری کی ساری ولایت کا محور مرکز تقوی پر تھا، اور رب ذوالجلال نے قیامت تک کے لیے ان اولیاءہ الا المتقون کہہ کر علی کو تقوی والوں کا امام بنا دیا۔ تو سامعین محتشم، اب قیامت تک کے لیے علی کیا ہے؟ معیار تقوی ہے۔ کیا ہے؟ بولیں کیا ہے؟ معیار تقوی۔ اب کسی کو بھی تقوی میسر آئے گا اس کے پیچھے قدم اور نشان کس کا ہوگا؟ مولا علی کا۔ بولتے نہیں ہیں؟ مولا علی کا۔ کسی سے ڈرتے ہیں؟ نہیں۔ کوئی خوف ہے؟ نہیں۔ ہمارے ایک بزرگ ہیں، ان کا نام ہے ملک اختر نواز، بڑی محبت والے ہیں، پیار سے انہیں لوگ صوفی صاحب کہتے ہیں۔ جمعرات کا ان کا حلقہ ذکر ہوتا ہے کراچی میں۔ میں ان کی خدمت میں بیٹھا تھا، ایک خاتون اپنا بیٹا لے کر آئی، نومولود تھا، چھوٹا سا۔ عرض کی کہ حضور اس کو دم کریں، بچہ رات کو ڈرتا بہت ہے۔ آپ نے خاموشی سے اس کے سینے پر کچھ لکھ دیا۔ میں روز ان کے پاس جاتا تھا اپنا ایک معاملہ لے کر، اللہ گواہ ہے
अगले दिन वही खातून आई, अर्ज की हुजूर सारी रात मैं इंतजार में थी कि बेटा रोता कब है, लेकिन ये रोया नहीं। बताएं तो सही ऐसा आपने किया क्या? उन्हें तो नहीं बताया। जब मैंने पूछा तो आप फरमाने लगे मैंने उसके सीने पर हैदर लिखा था, मैंने उसके सीने पर हैदर लिखा था। कयामत तक के लिए अगर कोई चाहता है उसके दिल से खौफ चला जाए, उसके दिल से बातिल का लर्जा निकल जाए, उसकी तबीयत से मुनाफिकत का बोझ खत्म हो जाए, जो चाहता है मन को ईमान मिल जाए, सुबह शाम हैदर का नाम पुकारा। जिंदाबाद जिंदाबाद। क्यों? तो सामईन मुकर्रम, जिस तरह नबी रहमत के बारे में किसी ने कहा ना, दिलों से गम मिटाता है मोहम्मद नाम, ऐसा है। किसी ने कहा सुनाओ खैबर और खंदक के किस्से अपने बच्चों को, अली का जिक्र सुनकर दिलों से खौफ जाता है। सामईन मोहतशम, जब बंदा अलीयुल मुर्तजा का जिक्र सुनता है, उनका नाम लेता है, उनकी बात करता है, उनके वस्फ, कमाल, खूबी और उनके तस्कराए विलायत को अपनी जबान पर आम करता है, खुदा उसे भी अपनी बारगाह से तकवा का नूर अता करता है। अब इतनी बात आपको समझ आ गई कि अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह से वस्फ तकवा में कमाल किसको मिला है? मौला अली। बोलें मौला अली। देखें, ये जो अल्लाह ने इस आया करीमा में तकवा का लफ्ज इस्तेमाल किया, फरमाया इन औलियाउहु इल्लल मुत्तकून, ये जो मेरे वली हैं साहिबे, ये लफ्ज तकवा इस आयत में मुतलक बोला गया है। क्या बोला गया है? बोले मुतलक। मुतलक और मुक़य्यद ये दो लुग़वी अभास हैं। मुतलक कहते हैं उस शय को जब आप किसी एक का जिक्र करें और उसमें सारों की बात आ जाए। मुक़य्यद कहते हैं कि किसी एक का जिक्र करें तो उस एक ही की बात हो। मसलन मुतलक की मिसाल ये है, आपने कहा मस्जिद के साथ वाला घर मेरा है, मास्टर साहब ने कहा कि ये घर मेरा है। अब मैं इनसे कहूं कि इस घर के जो दरवाजे हैं वो आपके हैं, इस घर में जो सहन में फानूस लगा है वो आपका है, इस घर में जो बरकी आलात रोशन हैं वो आपके हैं, इस घर में जो बिस्तरा सामान पड़ा है वो आपका है। तो बताएं, ये सवाल करने पर आप मुझे अक्लमंद कहेंगे या बेवकूफ कहेंगे? बोलें, क्या कहेंगे? आप कहेंगे भाई जब कह दिया घर मेरा है तो उसका मतलब है घर के दरो दीवार भी इनके हैं, इस घर का सारा सामान इनका है। तो रब्बे जुल जलाल ने इस आया करीमा में तकवा का लफ्ज मुतलक बोला है। इसका मतलब है वो समझाना चाहता है अब कयामत तक के लिए मुतलक का एक फायदा ये भी होता है कि उसका असर सिर्फ जिंदगी में नहीं रहता, बादे विसाल भी रहता है। रब्बे जुल जलाल ने जिन लोगों को अलीयुल मुर्तजा की सुल्ब से तकवा का नूर अता किया, उनके लिए एक रास्ता हजरत इमाम हुसैन से लेकर इमाम महदी तलक जिंदा है। लेकिन कोई चाहे उसे सुल्ब का नूर तो नहीं मिला, मगर वो चाहता है उसे तकवा का नूर मिल जाए। तो रब्बे जुल जलाल के महबूब रसूल ने ये फैसला फरमा दिया कयामत तक के लिए, अब जो बंदा चाहता है उसे तकवा का नूरे विलायत नसीब हो जाए, उसे अपना सर अली के दरवाजे पर रखना हो। क्योंकि मुतलक का फायदा ये है कि जब भी बंदा उनका जिक्र पाक करेगा, उनके वस्फ कमाल का तज़किरा करेगा, जिस तरह नबुव्वत के औसाफ बयान करने से खुदा मन को नबी के जिक्र की खैरात अता करता है, इस तरह तकवा के औसाफ बयान करने से अलीयुल मुर्तजा की बरकत से खुदा बंदे को तकवा का नूर अता करता है। रसूल करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह से सामईन मुकर्रम ये सारी निस्बतें अलीयुल मुर्तजा को मिली, और उन निस्बतों के लिए जिस मकाम का इंतखाब किया गया वो मकाम है गदीर का। क्या मकाम है? गदीर का। गदीर ये एक वादी है। करीम आका जब खुतबाए
حجۃ الوداع دے کر واپس تشریف لا رہے تھے، یمن کے غزوہ میں بعض صحابہ تشریف لے کر گئے جن میں حضرت علی بھی شامل تھے۔ وہ صحابہ بھی واپسی پر رسول کریم کے ساتھ حج میں شامل ہوئے اور سفر کرتے ہوئے وہ حضور کے ساتھ واپسی مدینہ آ رہے تھے۔ یہ غدیر کا مقام تھا جہاں حضرت بریدہ اور زید بن ارقم روایت کرتے ہیں شدید گرمی تھی، ہم نے رسول کریم کو گرمی کی شدت سے بچانے کے لیے درختوں پر ایک چادر ڈال رکھی تھی۔ رسول کریم نے اس چادر کے سائے تلے نماز ادا کی۔ نماز سے قبل کسی صحابی نے حضرت علی المرتضیٰ کا ذکر کرتے ہوئے یمن کے غزوہ کے حوالے سے مولا علی کی ایک شکایت رسول کریم کی خدمت میں پیش کی۔ جب رسول کریم کی خدمت میں حضرت بریدہ کی جانب سے ایک شکوہ پیش کیا گیا علی المرتضیٰ کے بارے میں، تو کریم آقا کے چہرے کا رنگ متغیر ہو گیا۔ کریم آقا نے صحابہ کو ممبر لگانے کا حکم دیا، صحابہ نے ممبر سجایا، کریم آقا ممبر پر جلوہ فرما ہوئے اور صحابہ کرام سے خطاب کرتے ہوئے قرآن مجید کی آیت پڑھی۔ آپ نے فرمایا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، اے میرے صحابہ بتاؤ کیا نبی مومنین کی جانوں سے اولا نہیں ہوتا؟ سب صحابہ نے یک زبان ہو کر کہا قالوا بلا، حق ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہم سب کی جانوں سے افضل ہیں، اولا ہیں، اعلیٰ ہیں۔ کریم آقا نے فرمایا هل تعلمون انی اولا بالمؤمنین من انفسہم، هل تعرفون انی اولا بالمؤمنین من انفسہم، هل تشہدون انی اولا بالمؤمنین من انفسہم، کیا تم پہچانتے ہو نبی تمام مومنین کی جانوں سے اولا ہے؟ کیا تم اس بات کی گواہی دیتے ہو کہ نبی تمام مومنین کی جانوں سے اولا ہے؟ سب صحابہ نے بیک زبان ہو کر کہا قالوا بلا، حق ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس تمہید کے بعد کریم آقا نے علی المرتضیٰ کو قریب کیا۔ علی المرتضیٰ کو قریب کرنے کے بعد کریم آقا نے علی کا ہاتھ تھاما اور علی کا ہاتھ تھام کر فضا میں بلند کیا، اور پھر اس تمہیدی خطبہ کے بعد فرمایا سنو من کنت مولاہ فعلی المولا، قیامت تک کے لیے ہر آنے والے کو یہ خبر دے دینا، میں تمہیں بتا رہا ہوں، جو تم سے ملے تم انہیں بتا دینا اور جو ان سے ملے وہ انہیں بتا دے۔ قیامت تک کے لیے میں مصطفیٰ یہ فیصلہ فرما کے جا رہا ہوں من کنت مولا ہوں، میں جس کا مولا ہوں، میں جس کا آقا ہوں، میں جس کا سردار ہوں، میں جس کا ولی ہوں، اب قیامت تک کے لیے میں جس کا آقا ہوں میرے بعد علی اس کا آقا ہے، میں جس کا سردار ہوں علی اس کا سردار ہے، میں جس کا مولا ہوں میرے بعد علی اس کا مولا ہے۔ آج بعض لوگوں کو یہ ذکر سن کر تکلیف ہوتی ہے، ان کے چہرے پر بخار آتا ہے، ان کی طبیعت مخل ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں کوئی اور بات کرو، کسی اور کا ذکر کرو، آؤ اس دن میں حضرت عمر کی بات کرو، ابو بکر کا ذکر کرو۔ میں انہیں سادہ سا جواب دیتا ہوں، اگر تو نے عمر کی شخصیت کو پڑھا ہوتا تو تجھے یہ بات معلوم ہوتی۔ مسند احمد کی روایت کے لفظ ہیں، جب کریم آقا نے فرمایا علی کا ہاتھ تھام کر میں جس کا مولا ہوں قیامت تک علی اس کا مولا ہے، جب یہ خبر عمر فاروق کو پہنچی وہ علی کو تلاش کرنے لگے، علی کی تلاش میں پھرنے لگے، جو ہی علی ملے عمر پکار کر کہنے لگے بخ بخ لکا یا ابن ابی طالب، اے ابو طالب کے بیٹے علی سن، تجھے مبارک ہو انت مولایا و مولا کل مسلمین، آج سے قیامت تک تو میرا بھی مولا اور قیامت تک آنے والے ہر مسلمان کا مولا۔ رسول نے پیمانہ دیا تھا مومنوں کا، رسول نے پیمانہ دیا اور عمر نے کہا مومن بڑا درجہ ہے، مسلمان بھی وہ ہوگا جو علی تیرے حق کے ولایت کو تسلیم کرے گا، جو تیرے معیار ولایت کو تسلیم نہیں کرے گا وہ مسلمان رہنے کا اہل بھی نہیں، کیونکہ رب ذوالجلال نے وصف اور کمال میں
جب تقوی کے کمال کی بات کی تو یہ فیصلہ رسول نے فرما دیا قیامت تک کے لیے جو صاحب تقوی ہے علی ان کا امام بن رہا ہے۔ تو سامعین محتشم، آج کا یہ دن 18 ذی الحجہ غدیر خم کے مقام پر اپنی نوعیت کا ایک تاریخی دن ہے۔ اس کے مقام میں اور اس کے دامن میں اتنی وسعت ہے کہ اس دن رسول کریم نے امت کو ایک معیار عطا کر دیا، امت کو ایک معیار عطا کیا، اور وہ معیار کیا تھا؟ وہ معیار تقوی کا تھا، اور وہ تقوی کا معیار علی المرتضیٰ تھے، وہ تقوی کا معیار علی المرتضیٰ تھے۔ تو سامعین محتشم، ہر زمانے میں کوشش کی جاتی رہی علی المرتضیٰ کے ذکر کو، علی المرتضیٰ کے معاملات کو، علی المرتضیٰ کے اوصاف کو، علی المرتضیٰ کے معیار ولایت کو، منصب اور کمال کو لوگوں کے ذہنوں سے فراموش کروایا جائے۔ اس زمانے میں بھی یہ کوشش بام عروج پر تھی۔ لوگ منبروں پر بیٹھ کر علی المرتضیٰ کی قدر و منزلت پر بات کرتے تھے، شان اور عظمت پر بات کرتے تھے، مقام اور مرتبہ پر بات کرتے تھے۔ ان کی زبانیں علی المرتضیٰ کی ذات پر تنقید اور تنقیص کرتی تھی۔ جب لوگوں کی زبانیں کھلنے لگی اور ان کا من علی کے خلاف بغض و حسد کا کھلم کھلا اظہار کرنے لگا، رب ذوالجلال نے اس زمانے میں علی کو جو رب نے تقوی کا معیار عطا کیا تھا اس کی خیرات عطا کرتے ہوئے اس زمانے میں تقوی کا نور طاہر القادری کو عطا کیا اور اس کے سینے کو اس قدر کشادہ کیا، اس کے من میں اہل بیت کی محبت کو راسخ کرتے ہوئے علی المرتضیٰ کے مقام کو لوگوں کے سامنے ابھارنے کا سرچشمہ کمال بنایا۔ تو قبلہ شیخ الاسلام نے اپنے منصب کا یہ کمال لوگوں کو علی کی ولایت کی صورت میں السیف جلی علی منکر ولایت علی لکھ کر عطا کر دیا، اور 18 طرق بیان کیے کہ کس قدر راوی ہیں جنہوں نے اس حدیث ولایت کو صحیح کہا، اس حدیث ولایت کو، اور حدیث ولایت یہ معیار ہے غدیر کا، اور غدیر معیار ہے رسول کریم سے ملنے والے مقام تقوی کا۔ سامعین محتشم، سامعین مکرم، اللہ جل مجدہ نے ہم پر یہ خاص کرم اور فضل فرمایا کہ آج ہمیں اپنا اور اپنے محبوب رسول کا وہ ذکر پاک جو قرآن مجید کی آیات بینات کی صورت میں ہے وہ کرنے کی ہمت و توفیق عطا فرمائے۔ میں اختصار کے ساتھ ایک بات کر کے اپنے موضوع کو سمیٹ لوں گا۔ دیکھیں، انسانی زندگی میں اتنی وسعت اور گنجائش ہونی چاہیے کہ لوگوں کی باتوں کو قبول کرنے کا ہمیں اللہ رب العزت حوصلہ عطا کرے۔ دیکھیں، قرآن مجید فرقان حمید جب بھی ہم پڑھتے ہیں، یہ قرآن اپنے دامن میں اتنی وسعت رکھتا ہے، اتنی گنجائش رکھتا ہے، اور اس قدر وسیع ہے کہ جب بھی صاحب ایمان اس سے کوئی نتیجہ اخذ کرنے کے لیے اسے پڑھتا ہے تو اللہ اس کلام کی برکت سے اس کی دنیا اور آخرت کو سنوار دیتا ہے۔ علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کو جس طرح آج ہم قرآن کو اپنے دامن سے وابستہ کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں، اللہ رب العزت نے اس قرآن کو علی سے وابستہ کر رکھا ہے۔ جامع ترمذی کی روایت ہے، کریم آقا نے فرمایا ہر بندے کا کوئی نہ کوئی ساتھی ہوگا، کوئی نہ کوئی ساتھی ہوگا، وہ کسی نہ کسی کے ساتھ ہوگا، لیکن علی کا ساتھی کوئی اور نہیں، قرآن ہوگا۔ فرمایا القرآن مع علی و علی مع القرآن، کہ قیامت کے دن ہر بندہ اپنے اعمال کے ساتھی کے ساتھ آئے گا، قرآن علی کے ساتھ اس انداز میں وابستہ ہے کہ علی
دنیا میں بھی اس قرآن کے ساتھ ہے، اور حشر میں بھی جب قرآن حوض کوثر پر میرے پاس آئے گا تو علی قرآن کے ساتھ ہوگا۔ سامعین مکرم، وہی قرآن جسے علی المرتضیٰ کے ساتھ یہ خاص نسبت اور میلان ملا، اس قرآن کی عظمت و صداقت کو، اس قرآن کے وراء الورا رتبے کو آج دنیا چیلنج کر رہی ہے، اور اقوام عالم اس قرآن کے خلاف ایک طاغوتی محاذ کھڑا کر رہی ہے، اور قرآن کی بے حرمتی کا ایک سلسلہ آئے روز بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ اگر آپ نے اس سویڈن کے واقعے کو دیکھا ہو تو آپ کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ قرآن جلانے والا ایک ایکس مسلم ہے، اس نے اسلام کو چھوڑا اور پھر سویڈش نیشنلٹی اختیار کرتے ہوئے قرآن کے خلاف ہو گیا۔ آج سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا قرآن کے خلاف، قرآن کے حوالے سے اس کا پروپیگنڈا کرنے والے قرآن جلا کر اپنے مضمون مقاصد میں پورا ہو سکتے ہیں؟ بتائیں، نہیں ہو سکتے ہیں؟ نہیں کوئی دنیا کا ایسا بندہ جو یہ دعویٰ کرے کہ قرآن جلانے سے قرآن کی عظمت و شان پر کوئی حرف آنچ آئے گا؟ کوئی قرآن کی صداقت و طہارت پر حرف آنچ آئے گا؟ کوئی قرآن کی عظمت رفتہ پر سوال آئے گا؟ نہیں، وہ لوگ جانتے ہیں ساری دنیا میں مذہبی اعتبار سے اکثریت عیسائیوں کی ہے، لیکن آپ نہیں دیکھیں گے کہ کبھی دنیا میں کسی نے انجیل کو جلایا ہو۔ ہمارے پڑوس میں ہندوستان آباد ہے، 1.25 ارب ان کی آبادی ہے، 70 کروڑ ہندوستان میں 70 کروڑ ہندوستانی وہاں آباد ہیں۔ کبھی آپ نے دیکھا ہو کسی نے ان کے جذبات کو ٹھیس پہنچاتے ہوئے بھگوت گیتا کو جلایا ہو، رامائن کو جلایا ہو، ہنومان چالیسا کو جلایا ہو؟ آپ نے کبھی دیکھا ہو دنیا کا معاشی ہب یہودیوں کے پاس ہے، کسی نے تورات کو جلایا ہو؟ لوگ قرآن کیوں جلاتے ہیں؟ اور قرآن جلا کر اپنے مضمون مقاصد کو کامیاب کیوں کرتے ہیں؟ چونکہ وہ جانتے ہیں اگر عیسائی ہیں انہوں نے انجیل کو تبدیل کرتے ہوئے آج 4 کتابوں میں منقسم کر دیا ہے، اگر یہودی ہیں انہوں نے تورات کو 5 موسوی بنا دیا اور 5 کتابوں میں تقسیم کر دیا ہے، اگر ہندو ہیں وہ لاکھوں سینکڑوں خداؤں میں خود کو تقسیم کیے ہوئے ہیں۔ یہ واحد امت محمدیہ ہے جن کا خدا بھی ایک ہے، نبی بھی ایک ہے، قرآن بھی ایک ہے، اور ان کا قرآن پر ایمان یہ ہے دنیا کے کسی خطے میں کوئی مسلمان کسی زبان کا، کسی ملک کا، کسی ثقافت کا، کسی خطے کی آبادی کا حصہ ہو، وہ جہاں بھی رہتا ہوگا قرآن یہی ہوگا، وہ اسی قرآن کو اور اسی قرآن والے نبی پر ایمان رکھتا ہے۔ یعنی ہمارا قرآن بھی کیا ہے؟ تو سامعین مکرم، یہ ہے اصل مسئلہ۔ وہ ہمیں لڑوانا چاہتے ہیں، فساد میں مبتلا کرنا چاہتے ہیں، اور انہیں پتا ہے کہ جب تک ان کا قرآن ایک ہے ان مسلمانوں کو توڑا۔ جب وہ یہ جانتے ہیں ہمیں بھی اس بات کو جاننے اور اپنے احاطہ علم میں لانے کی ضرورت ہے۔ سامعین محتشم، میں اسی گفتگو پر، اسی بات پر اپنی گفتگو کا اختتام کروں گا۔ وصل کے اسباب پیدا ہوں تیری تحریر سے، دیکھ کوئی دل نہ دکھ جائے تیری تقریر سے۔ تو سامعین محتشم، آج موجودہ زمانے میں قرآن کے ساتھ جڑنے کی ضرورت ہے، قرآن کے ساتھ وابستہ ہونے کی ضرورت ہے، اس کی تعلیمات پر عمل کرنے کی ضرورت ہے، اور اس کی تعلیمات کے مطابق اپنی زندگی کی راہوں کا تعین کرنے کی ضرورت ہے۔ اور اس کا ایک عظیم پیغام میں منہاج القرآن کی صورت میں آپ کو ادا کرتا ہوں۔ رب ذوالجلال نے اس زمانے میں قرآن کے ساتھ براہ راست جنہیں وابستہ کر دیا ہے وہ اللہ کے فضل سے یہ منہاج القرآن ہے، اور میں اس کا پیغام محبت آپ کو دیتا ہوں۔ جو چاہتا ہے قرآن کی حقانیت و صداقت اس کے دل میں روز روشن کی طرح منور ہو جائے اور اس کے قلب و باطن کو روشن کر دے، وہ منہاج القرآن کے ساتھ وابستہ ہو، اللہ پاک اسے اس قرآن کے راستے کی برکت سے دنیا اور آخرت میں کامیابی عطا فرمائے۔ میں آخر گفتگو میں ایک اعلان آپ کے سامنے فکر حسین کانفرنس کی صورت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ سیدی شیخ الاسلام کے قابل فخر فرزند، پوری دنیا میں
تبلیغ دین کے حوالے سے، خطاب کے حوالے سے، اپنے گفتار اور اپنی شیریں بیان کے حوالے سے پوری دنیا میں معروف ہیں اور منہاج القرآن کا ایک چمکتا ستارہ ہیں۔ سیدی شیخ الاسلام کے گلدستے کا ایک چمکتا ہوا، مہکتا ہوا روشن پھول ہیں۔ میری مراد شاگرد رشید سیدی شیخ الاسلام علامہ پروفیسر غلام تیمور ربانی صاحب حافظہ اللہ 9 اور 10 محرم کی درمیانی شب انشاءاللہ آپ کی تحصیل شہانی میں گورچہ نشیر میں فکر حسین کانفرنس کے خطاب کے لیے تشریف لا رہے ہیں۔ آپ تمامی احباب کو یہ دعوت ہے کہ آپ بھرپور شرکت کریں اور اس پروگرام میں اپنی شرکت کے ذریعے فکر حسین کانفرنس سے خود کو وابستہ کرتے ہوئے حسین کی فکر سے بھی خود